السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ چونکہ آپ سب جانتے ہیں، یہ مہمان، یہ چند جو گھڑی کا ٹائم ہے یہ جا رہا ہے، لیکن آپ سے میں یہ کہوں گا کہ کم از کم یہ 2 نفل آج کی رات 29 کی رات ہمارے پاس ایک سنہری موقع ہے اپنے گناہوں کو بخشوانے کا۔ تو پلیز جو میں آپ کو آج 2 نفل بتانے لگا ہوں، ان کو آپ نے لازمی طور پہ پڑھنا ہے۔ اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے تاکہ وہ لوگ، ان کی فہرست بن چکی ہے کہ اس رمضان المبارک میں ان کی بخشش کر دی گئی ہے، ان میں ہمارا بھی نام آ جائے، ہمیں بھی اللہ رب العزت بخش دے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے، ہماری بھی مغفرت ہو جائے۔ کیونکہ ہمارے بہت سے ایسے ساتھی ہیں جو پچھلے رمضان تھے اور اس رمضان میں نہیں ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارا بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ رمضان کل یا پرسوں کو جب بھی یہ ختم ہو جائے، اس کے بعد اگلے رمضان ہم ہوں گے یا نہیں۔ کتنا یہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور جو روزے کا ثواب ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کا خود بدلہ دوں گا، روزے کی جزا میں خود دوں گا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ ایسے فرشتے ہی نہیں ہیں جو روزے کے عمل کا ثواب لکھ سکیں، اتنا ثواب ہے ایک فرض روزے کا۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کرنے لگا ہوں، جو آج میں آپ کو 2 رکعتیں بتانے لگا ہوں، وہ جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں تو آپ ان کو پڑھیں۔ آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ 29 کی رات کو پڑھیں، اگر تب نہیں پڑھ سکتے تو چاند نظر آنے سے پہلے جب آپ کا دل کرے آپ اس کو پڑھیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لاتے ہیں، ایسے چڑھ رہے ہیں، تو جیسے ہی ممبر پر 3 سیڑھیوں پر چڑھے تو انہوں نے 3 مرتبہ آمین 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 کہا۔ جب بعد میں جمعہ ختم ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، آج ہی کیوں ایسا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے دعا کی کہ ہلاک ہو وہ شخص، نامراد ہو وہ شخص جس کی زندگی میں اس کے والدین میں سے کوئی ایک زندہ تھا اور اس نے ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروائی ہو، ایسا شخص ہلاک ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ آمین کہا۔ ممبر کی دوسری سیڑھی پہ رکھنے لگے تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے اور سنے وہ نام اور پھر وہ اس پہ درود نہ بھیجے۔ تو میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آپ جہاں بھی سنیں تو ضرور ان پہ درود پاک بھیجیں، صلی اللہ علیہ وسلم یا درود ابراہیمی، کوئی بھی درود آپ ان پہ پڑھیں۔ اب جو تیسری دعا پہ انہوں نے آمین کہا وہ یہ ہے کہ وہ ہلاک ہو وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک آیا اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا، اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ آمین کہا۔ اگر ہم اس رمضان میں بھی اپنی بخشش نہیں کروا سکتے تو وہ جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ آمین کہا ہے۔ تو میرے دوستو، مجھے بتائیں کہ ایسی دعا کیسے نہیں قبول ہوگی؟ تو اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ابھی جو ہے میں آپ کو اس کا طریقہ بتانے لگا ہوں، وہ جو 2 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ دیکھیں، ہم 2 رکعتیں تو پڑھتے ہیں، ہم فرض نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک ایسا عمل کرتے ہیں کہ اس کے بغیر ہم یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ وہ ہے وضو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ وضو کرے، ایسے ہم ہاتھ دھو رہے ہیں، تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاتھوں کے جو گناہ ہیں وہ اللہ دھو رہا ہے، اتنا ہمیں اس طرح کا یقین ہونا چاہیے۔ اس یقین کے ساتھ آپ ہاتھ دھوئیں۔ دیکھیں
جب آپ اس طرح ہاتھ دھوئیں گے، جب آپ کو یقین ہوگا کہ میرے گناہ جڑ رہے ہیں، تو آپ آہستہ سے دھوئیں گے، آپ خشوع خضوع کے ساتھ دھوئیں گے ہاتھ۔ اور حدیث میں ہے کہ یہ جو ناخنوں کی نیچے جگہ ہے، ہمیں یہ بھی ہو کہ اس میں بھی جو گناہ پھنسے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ دھو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب آپ چہرہ دھو رہے ہیں، یہ جو پلکوں کے نیچے گناہ ہیں، یہ جو آنکھوں نے گناہ کیے ہیں، وہ بھی دھل رہے ہیں۔ اتنی خشوع خضوع کے ساتھ آپ نے وضو کرنا ہے۔ جب آپ اس طرح خشوع خضوع کے ساتھ وضو کر لیں، وضو کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، اور اس طرح پڑھنے ہیں کہ آپ کو دنیا کا کوئی خیال نہ آئے، آپ کو صرف یہ ہو کہ آج میں ہوں اور میرا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ میری گفتگو سن رہا ہے۔ اور جیسے ہی آپ ان کو پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے آپ الحمد شریف پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اللہ رب العزت سے خوب دعائیں کریں اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے، جہنم سے نجات کے لیے۔ میرے دوستو، رمضان گزر جائے گا، دوبارہ پھر یہ والا رمضان نہیں آئے گا، تو اس لیے اپنی بخشش ضرور کروا لینا، اپنے دل کو گناہوں سے پاک ضرور کروا لینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔